حضرت امام زرقانی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں نے پوچھا، کیا تم اس کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا کہ اتنے کا۔ خیر سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کر آتا، میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے سودا کر لیا۔ تم ایسا کرو کہ یہ اونٹ مجھے دے دو تو میں شہر جا کر کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے، اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ آقا کریم کو دیکھتے رہے، اور جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار یہ جو شخص اونٹ ادھار لے گیا تھا اس کا پتہ پوچھا ہے کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار سودا دیا جاتا ہے تو یا تو آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے تو پھر آپ اسے چیز ادھار دے سکتے ہو۔ تو کہا کہ ایک شخص آیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا اور تم نے اس کو اونٹ دے دیا، نہ تم نے کوئی ضامن رکھا نہ تم نے کوئی چیز گروی رکھوائی، تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا تھا، اس کا پتہ تو پوچھ لیتے۔ ایک بولا، یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میں تو اس منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا ضحک یتلالو فی الجدر۔ تیسرا بولا، یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ اور یہاں اعظم چشتی بولے کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس لواوے، جے ہتھ او پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کیے اعجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے، تے خلق اودے نے مول دنیا تے کوئی ویلا ہی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ تم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی خیمے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہتھیا کے لے گیا تو اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی، آنا ضامنۃ۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتی ہوں، خبردار اگر تم نے اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے، چلو کوئی تو ملا جو اسے جانتا ہے۔ تو اس نے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے دی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہے وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے سودا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کھجوریں حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں۔ میرے شیخ یہاں یہ شعر اکثر پڑھتے ہیں، میں دل ویچا میں جاں ویچا جے پیارا محمد آ جائے،
تے میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے بتاؤ کہ یہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا کہ یہ سامنے نخلستان مدینہ ہے، یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے۔ تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ سارا قبیلہ اٹھا، اس قبیلے کا نام تھا وفد طارق، اور مدینے پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! تو چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ حضور کا حسن و جمال، حسن اخلاق، کیا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ تو قافلہ اٹھا اور جا کر حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، اور سارے کا سارا وفد طارق جو تھا وہ حضور کا غلام ہو گیا۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے، تو آؤ پھر حضور سے سونا کوئی ہو سکتا ہے زمانے میں؟ تو پھر حضور سے کیوں نہ پیار کیا جائے؟ اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے جو رب کا بھی محبوب ہے؟ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو ہمارا محبوب بھی وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر! یہ سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ تو جدھر جدھر سے حضور گزرتے گئے وہی راہ چمکتی گئی، کلیاں کھل اٹھی، غنچے مہک اٹھے، خوشبوئیں پھیل گئی۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کا حسن و جمال تو ہے ہی ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور کو دیکھنے کے لیے ساتھ چلی گئی۔ حضور سواری پر بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے حضور کی زیارت کے لیے پہنچے۔ حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میری ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ تو حضور سواری پر بیٹھے تھے تو میں حضور علیہ السلام کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، حضور کے مبارک پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا جو حسن ہے، آج تک میں اس کے حسن کو ہی نہیں بھول سکی، اس کا حسن ہی میرے جو ہے خیالوں سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ تو یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے، اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کی مثال تو پوری دنیا میں ہی کہیں نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے حسن کے تذکروں کو جو ہے وہ پھیلائیں اور حضور کے حسن کی خوشبو کو پھیلائیں، اور اپنی آنے والی نسل نو کو حضور کے حسن و اخلاق کے بارے میں ایک ایک چیز بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔